خیبر پختونخوا میں جو اسمگلنگ ہو رہی ہے، جو ڈرگ ٹریفکنگ ہو رہی ہے، جو بتاخوری کے وارداتیں ہیں، جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، ان کا نیکسس توڑ وادی جو ہے تیرا، جو کہ خیبر ڈسٹرکٹ کا حصہ ہے، وہاں 12,000 ایکڑ پہ دیکھیں چرس اور افیون کاشت کی ہوئی. افغان طالبان جو اللہ نے ان کو ایکسپوز کر دیا ہے کہ یہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے بھائی ہیں، افغانی بھائی ہیں، پشتون بھائی ہیں، اور 45 سال سے ہم انہیں اپنے گھر میں ان کو پناہ دی ہوئی تھی اور تمام سہولیات دی. انڈیا اور اسرائیل کیونکہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. ہمارا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے. جہاں جہاں جیسے کریں گے وہاں ہم ان کو نشانے بنا کے ان کا نام و نشان مٹائیں گے. السلام علیکم ایوری ون، دس از عائشہ ریحان. آپ دیکھ رہے ہیں دلیل ڈیجیٹل. آج کا موضوع نہایت اہم اور حساس ہے. خیبر پختونخوا اور سرحدی علاقوں میں حالیہ سیکیورٹی صورتحال نے ایک بار پھر قومی سلامتی کو توجہ کا مرکز بنا دیا ہے. ریاست دہشت گردی کو مکمل طور پر ختم کرنا چاہتی ہے، مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کچھ سیاسی حلقے جو ہیں وہ اس پر تنقید کر رہے ہیں. اور افغانستان کے ساتھ جو حالیہ ہمارا سرحدی تناؤ ہوا ہے، اس سے خطے میں کس قسم کی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اسی پس منظر پر آج گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل طارق رشید خان صاحب، جو کہ سینئر ڈیفینس اینالسٹ اور فارمر ایمبیسیڈر رہ چکے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. موسٹ ویلکم. سر مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ حالیہ دنوں میں خیبر پختونخوا اور سرحدی علاقوں میں جو کارروائیاں ہوئی ہیں، ان کا بیسک مقصد کیا تھا؟ دیکھیں، ان کا بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو فتنہ ہندوستان اور فتنہ الخوارج جو انڈین پراکسیز ہیں، وہ جو کارروائیاں کر رہے ہیں پچھلے تقریباً 4 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا جب سے یہ افغانستان طالبان رجیم آئی ہے، اس کا کلا کما کرنا، اور جو ہماری جو عوام ہے اور جو فوج کی شہادتیں ہو رہی ہیں اس میں اس کو روکنا، اور یہ اس کا بنیادی مقصد ہے. اور ساتھ وہاں پہ خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں جو اسمگلنگ ہو رہی ہے، جو ڈرگ ٹریفکنگ ہو رہی ہے، جو بتاخوری کے وارداتیں ہیں، جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، ان کا نیکسس توڑنا، کیونکہ یہ کرائم کا نیکسس ہے، اور جو فتنہ الخوارج کی جو کارروائیاں ہیں ان کے تانے بانے آپس میں ملتے ہیں. تو ان کا نیکسس توڑنا اور اس پاک دھرتی کو دہشت گردی سے پاک کرنا. تو کیا یہ اقدامات پاکستان کو مزید مضبوط اور نئی حکمت عملی کا حصہ ہیں؟ دیکھیں، حکمت عملی تو ہماری وہی ہے کہ پاکستان کو پاک کیا جائے اور جتنے بھی یہاں پہ دہشت گردی کی کارروائی ہیں ان کا کلا کما کیا جائے. حکمت عملی تو وہی ہے. لیکن اب جو افغان طالبان جو اللہ نے ان کو ایکسپوز کر دیا ہے کہ یہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے بھائی ہیں، افغانی بھائی ہیں، پشتون بھائی ہیں، اور 45 سال سے ہم انہیں اپنے گھر میں ان کو پناہ دی ہوئی تھی اور تمام سہولیات دی ہوئی تھی. دیکھیے، افغانستان کے جو باقی جتنے بھی ہمسائے ہیں سب نے ان کے کیمپس مہاجرین کے بارڈر کے پاس رکھے. ہم نے پورے پاکستان میں پھیلائے، انہیں خوش آمدید کہا، انہیں گلے سے لگایا، اور صلہ انہوں نے ہمیں یہ دیا کہ ان کے جو امیر خان متقی جو وزیر خارجہ ہیں وہ دیکھیں جا کے انڈیا چلے گئے، اور ہمارے یہاں آتے تو زیادہ زیادہ 1-2 دن یا میکسیمم 3 دن سے کبھی زیادہ نہیں ٹھہرے. وہاں 6 دن بیٹھے رہے جا کے، اور وہاں جا کے تمام حدیں کراس کر دیں، اور یہاں تک چلے گئے کہ پاکستان کے خلاف بیان دیے کہ جموں اور کشمیر تو انڈیا کا حصہ ہے، اور انہیں کہنے لگے کہ ہمیں $2 بلین دیں، ہم قابل ریول پہ جیسے آپ پانی روکنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم بھی یہاں پہ ڈیم بناتے ہیں. اس قسم کی جب کارروائیاں رپورٹ ہوئیں، اور جب ہمیں پتہ چلا کہ افغانستان میں تو انڈیا کی یہ پراکسیز بن چکے ہیں، اور افغانستان ان کی پریزنس کو ڈینائی کرتا تھا. پھر وہاں اسرائیل کے بھی تانے بانے ملے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کے فارن منسٹر ان کے امیر خان متقی کے وزٹ کے بعد وہ بھی وہاں انڈیا پہنچ گئے. تو یہ انڈیا اور اسرائیل کیونکہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، اور یہ انہیں جو پراکسیز افغان طالبان رجیم کو بنا دیا ہے، اور پاکستان کے خلاف کارروائیوں میں انڈیا بھی ملوث ہے اور اسرائیل بھی ملوث ہے. انہوں نے ان کو پیسے دیے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ جو ہم کارروائیاں کر رہے ہیں خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں، ان کا ہم انشاءاللہ ان تمام دہشت گردی کا کلا کما کر دیں گے. اور افغانستان جرت نہیں کر سکتا. پاکستان دیکھیں ایک ایٹمی قوت ہے، ہمیں نہ انڈیا انڈرمائن کر سکتا ہے. ان کو تو ہم نے سبق سکھا دیا 4 دن میں، ان کو بھی سکھا دیا ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے وقت میں جو ہم نے حکمت عملی اپنائی ہے، ہم دونوں کو جو ہے اگر انہوں نے کارروائیں جاری رکھی، جہاں جہاں جیسے کریں گے وہاں ہم ان کو نشانے بنا کے ان کا نام و نشان مٹائیں گے انشاءاللہ. تو جب ہماری فورسز جو ہیں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، لیکن کچھ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس چیز پر تنقید کر رہے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قومی اتفاق رائے کو نقصان پہنچا سکتا ہے یہ عمل؟ بالکل پہنچا سکتا ہے. اب دیکھیں، اگر فوج کون ہے، دیکھیں
فوج اس عوام کی ترجمانی کرتی ہے. فوج میں میرے بھائی ہیں, آپ کے بھائی ہیں, آپ کے والد ہوں گے, آپ کے رشتہ دار ہوں گے. فوج دیکھیں ایک پاکستان کی عوام کی ترجمان ہے. اس میں چاروں صوبوں کے لوگ موجود ہیں. اور خیبر پختونخوا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو قربانیاں ہمارے جو خیبر کے ڈسٹرکٹس میں دی ہیں, جو اورگزئی ایجنسی میں جس میں 11 ہمارے لوگ شہید ہو گئے, تو 7-8 تو وہ خیبر ایجنسی کے تھے جوان اس کے اندر. تو یہ جو سیاسی عناصر اپنے ذاتی فائدے کے لیے, جو میں نے آپ کو کہا نا کہ جو ڈرگ کو کاروبار کر رہے ہیں, جو اسمگلنگ کر رہے ہیں, جو بتہ خوری ہے اور جو کرمنل کارروائی کر رہی ہے, دیکھیں یہ سیاسی پشت پناہی کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتی. اور ابھی خبر آئی ہے کہ وادی جو ہے تیرا, جو کہ خیبر ڈسٹرکٹ کا حصہ ہے, وہاں 12,000 ایکڑ میں دیکھیں چرس اور افیون کاشت کی ہوئی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اربوں ڈالر ان کی قیمت بنتی ہے. تو جب آپ فوج ان کے خلاف کارروائیاں کرے گی تو جو عناصر چھوڑ ڈال رہے ہیں, کیونکہ ان کا اس میں حصہ ہے, اس میں ان کی اسٹیکس ہیں, ان کے بزنس پہ ایفیکٹ آتا ہے. تو اگر فوج ملک میں امن و امان قائم کرنا چاہ رہی ہے اور جانوں کی قربانی دے رہی ہے, تو بجائے اپریشیٹ کرنے کو اس پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی یہ رویہ پاکستان کے مفاد میں تو نہیں جاتا نا. بالکل نہیں جاتا. اور انشاءاللہ پاکستان کی حکومت نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ ایسے جو دشمن ہیں, کالی بھیڑے جو ہیں, جو پاکستان کو نام تو پاکستان کا لے رہے ہیں لیکن بیچ میں جڑیں کاٹ رہے ہیں. جیسے افغان طالبان کہتے تو تھے ہمارا پاکستان بھائی ہے, بٹ ہماری خنجر میں پیٹھ میں خنجر گھونپنے چلے گئے انڈیا. تو اس طرح اندر بھی جو ہماری کالی بھیڑیں موجود ہیں, جو فوجی آپریشن کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, وہ پاکستان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں اگر ہمیں مارک حق میں جو فتح دلائی اور پاکستان کا پوری دنیا میں نام روشن ہوا, تو وہ کس نے کرایا؟ وہ فوج نے کرایا. پاکستان میں زلزلہ خدا نخواستہ آ جائے, سیلاب آ جائے, کچھ ہو جائے, جس میں سب سے پہلے کون پہنچتا ہے؟ فوج پہنچتی ہے. اسی کے خلاف باتیں کرنے والا کیا پاکستان کا دوست ہو سکتا ہے؟ وہ صرف پاکستان کے دشمن ہے. تو ہمیں ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا اور انہیں قانون کے کٹہرے میں لانا ہوگا. تو سر ایسے عناصر کے خلاف جو ہے نرمی برتنا ممکن ہے؟ نہیں, نرمی کس بات کی؟ دیکھیں جو پاکستان کی سالمیت کے در پہ ہے اس پہ تو نرمی برتی نہیں جا سکتی. جو اپنے چھوٹے سے ذاتی مفاد کے لیے جہاں سے ان کو اسمگلنگ کر رہے ہیں, ڈرگس کو اگا رہے ہیں, بتہ خوری کر رہے ہیں, کرمنلز کی پشت پناہی کر رہے ہیں, تو یہ پاکستان کے کوئی مفاد میں کام تو نہیں کر رہے. تو ہمیں لوگوں کو پہلے تو جو جیسے سیاسی اکابرین ہیں انہیں بتانا ہوگا. اگر وہ نارمل طریقے سے ان کو بات نہیں سمجھتی ہوتی, ہمیں ان کے خلاف قانون سازی کرنی ہوگی اور انہیں قانون کے کٹہرے میں لانا ہوگا اور انہیں ہمیں سزائیں دینی ہوگی. سر جس طرح افغانستان کے ساتھ ہمارا سیز فائر تو ہو گیا, تو لیکن آپ کیا یہ بات سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے اس معاملے میں اپنی سرحدی جو ہے خود مختاری پر مکمل دفاع کیا ہے؟ دیکھیں اسی خود مختاری کے دفاع کے لیے تو دیکھیں نا, اب جا کے آج جیسے استنبول میں مذاکرات کا 3را دور ہو رہا ہے. تو پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی, نظریاتی سرحدوں کی محافظ کون ہے؟ پاکستان کی فوج ہے. اور کوئی بھی پاکستان کا دشمن اگر پاکستان کی نظریاتی یا جغرافیائی سرحدوں کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کرے گا, فوج ان کے آگے دیوار بن کے کھڑی ہے, ہمیشہ کھڑی رہی ہے اور کھڑی رہی انشاءاللہ. اب دیکھیں وہ وقت چلا گیا ہے کہ جب ہم کہتے تھے ہم بیرونی امداد کے سر پہ چلتے تھے. جیسے ہمارا ایسٹ پاکستان جو بعد میں بنگلہ دیش بن گیا, تو ہمیں کہا گیا جی 7ویں بحرہ بیڑا آ رہا ہے جو کبھی نہیں آیا. اب اللہ نے ہمیں نیوکلیر طاقت بنا دی ہے. بالکل. تو دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو انڈرمائن نہیں کر سکتی. اگر انڈرمائن کرنے کی کوشش کی تو ہمارے پاس ایسے ہتھیار ہیں, ہم ان کا صفایا کر دیں گے. بالکل. تو انشاءاللہ یہ جیسے پاکستان کی فوج پاکستان کی نظریاتی اور جغرافی سرحدوں کی حفاظت کرتی رہی اور یہ کرتی رہے گی انشاءاللہ. عوام کو چاہیے کہ وہ دشمن کی سازشوں کو سمجھیں اور فوج کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, اور وہ کھڑے ہوں گے, بیکاز ہمارا جو عوام کا رشتہ ہے فوج کے ساتھ وہ یک جانب دو قالب کا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف سرگرم گروہوں کی موجودگی, تو کیا اب یہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے یا ایک بڑی علاقائی سازش جو ہے یہ اختیار کر چکی ہے؟ دیکھیں علاقائی سازش تو میں اس کو نہیں کہوں گا, کیونکہ دیکھیں ایران ہمارا ہمسایہ ہے, اس کے ساتھ ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں. ان کے ہاں بھی جیش و جندل جو ہے وہ ان کے ہرات کے صوبے میں بیٹھی ہوئی ہے, وہاں سے کارروائیاں کرتی ہے. لیکن انڈیا اور اسرائیل یہ ضرور افغانستان کے ساتھ مل گئے ہیں اور اس کے تھرو ہمیں انڈرمائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. باقی افغانستان دیکھیں تاجکستان میں بھی کارروائی کر رہا ہے, درجنوں وہاں پہ یہ ٹیررسٹ کی آرگنائزیشن ہے. آپ دیکھیں TTP ہے, BLA ہے,
یہ دونوں تو ہم انہیں فتنہ ہندوستان فتنہ خوارج کہتے ہیں، اور یہ انڈیا کی پراکسیز ہیں. ETIM چائنا کے خلاف کر رہی ہے. اس کے بعد اسلامک موومنٹ آف ازبکستان جو ہے وہ تاجکستان میں بھی کر رہی ہے، اور وہ ازبکستان میں بھی کر رہی ہے، اور کسی حد تک ترکمانستان میں بھی کرتی ہے. جیسے میں نے جیش جنرل کا آپ کو بتایا وہ وہاں کر رہے ہیں. ISKP دیکھیں، ISKP ہے، وہاں داعش ہے، درجنوں وہاں آرگنائزیشنز ہیں، اور وہ اب طالبان جو اس کے خلاف ایکشن ہی نہیں لے رہے. اور دوحہ ایگریمنٹ میں انہوں نے یہ مانا تھا کہ ہم آل انکلوسیو الیکشن کرائیں گے، آج تک نہیں کرا رہے. اب دنیا ان پہ پریشر ڈال رہی ہے کہ آپ کو 4 سال ہو چکے ہیں، آپ الیکشن کروائیں اور آل انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں. آپ تو اس کو افغانستان کو ریپرزینٹ ہی نہیں کرتے. آپ کو ایک طبقہ ہے، نہ آپ کے ساتھ نادرن الائنس ہے، نہ بدخشاں کے صوبے آپ کے ساتھ ہیں، نہ آپ کے ساتھ وہ جو ہے ان کا مزار شریف کے لوگ ہیں. تو اب انہیں یہ الیکشن کروانے ہوں گے، اور افغانستان میں وہ حکومت لانی ہوگی جو تمام لوگوں کی ترجمان ہو. پاکستان افغانستان کا جو سیز فائر ہے وہ قائم رہے گا، آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی بالکل قائم رہے گا. اس کے خلاف افغانستان کے ساتھ بس چارہ ہی کوئی نہیں ہے. وہ ہیلے بہانے کریں گے، بٹ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر انہوں نے جو ان کی سرزمین پہ انڈین پراکسی کی موجودگی ہے، اگر ان کو وہ لگام نہیں ڈالیں گے، اگر ان کو وہ ڈسمنٹل نہیں کریں گے، تو پاکستان ان پہ اسٹرائک کرے گا. بالکل. دیکھیں پاکستان دنیا کی مضبوط ترین افواج رکھتا ہے. انڈیا ہم سے 6 گنا بڑا ہے. اگر جیسے اب ایکسائز بھی سرکریک میں کر رہے ہیں، اگر ذرا بھی ہمارے میں کمزوری ہوتی تو ہم پہ وہ چڑھ دوڑتے. تو ہمارا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے. اور جیسے میں نے کہا ہم ایک نیوکلیر طاقت ہیں، پوری دنیا جو ہماری افواج کا سکہ مانتی ہے. اور یہ تو جو ہے افغانستان تو کسی کھاتے میں نہیں آتا. یہ انشاءاللہ یہ قائم رہے گا. اگر قائم وہ باتوں سے نہیں مانیں گے تو لاتوں سے ضرور مان جائیں گے. انشاءاللہ. یہ ریاستی پالیسی تو دیکھیں واضح ہے کہ ہم نے دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کو اس وقت حکومت اور اداروں کے ساتھ مکمل تعاون کرنا چاہیے تاکہ دہشت گردی کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکے؟ دیکھیں عوام تو آلریڈی فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. بالکل. آپ نے ایسی ویڈیو دیکھی ہوں گی کہ کسی بزرگ شخص کے دوسرا یا تیسرا بیٹا شہید ہوا، تو میں نے ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں، وہ کہہ رہا ہے میرے 10 بچے بھی ہوئے تو میں اس ملک پہ قربان کر دوں گا. بالکل ایسا ہی. دیکھیں پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے. ہماری فوج کا کیا موٹو ہے؟ ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ. اللہ کے حق میں جہاد کرتے ہیں، اور اگر شہادت نصیب ہو جائے تو انسانیت کی معراج مل جاتی ہے. اور اللہ اگر سرخرو کر دے، کامیابی ملے تو غازی کے طور پہ آتے ہیں. تو پاکستان کی فوج تو اس موٹو کے ساتھ لڑتی ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے عوام اور فوج کا رشتہ کوئی نہیں توڑ سکتا. یہ ہمارے دشمن ان میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں ہمارے دشمنوں نے کیا کچھ نہیں کیا. کتنی میڈیا کیمپین چلائی کہ افواج اور عوام میں دراڑیں ڈالیں. بٹ جس طرح سے ہماری افواج، جیسے میں نے کہا، وہ عوام کے مونگوں کی ترجمان ہے، اور اس وقت افواج اور پاکستانی عوام ہمیشہ کی طرح ساتھ کھڑے ہوئے، اور انشاءاللہ ہمارے ہمیشہ ساتھ کھڑے رہیں گے، اور پاکستان کے دشمن جو ہیں وہ ہمیشہ ناکام ہوں گے انشاءاللہ. سر مجھے ذرا بتائیے گا، جو پڑوسی ہیں وہ ابھی کیا چاہ رہے ہیں؟ پہلے تو وہ افغانستان کے تھرو جو ہے چاہ رہے تھے، اسرائیل بھی ساتھ میں موجود ہے، تو آپ کا ذرا کیا ہے، ذرا روشنی ڈالیے گا اس موضوع پر. دیکھیں جو ہم نے مارکا حق میں انڈیا کو شکست دی، مودی یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. اس کا یہ جو تھا ایک ہاف ہارٹیڈ اٹیمپٹ تھا. بہار میں کیونکہ الیکشن آ رہے تھے، بہار کے بعد ویسٹ بنگال کے الیکشن ہے، اس کے بعد جو ہے اس میں کریلا میں الیکشن آ رہے ہیں. تو جب بھی وہ کہتے ہیں کہ سرحدوں پہ کوئی کشیدگی ہے، کیا کہیں الیکشن ہو رہے ہیں، مطلب لوگ جیسے اس کو انڈیا میں ایک مفروضہ سا بن گیا ہے. تو انہوں نے بہار کے الیکشن میں پاکستان کا ایک ہوا کھڑا کرنے کی کوشش کی. اور جیسے آپ کو پتہ ہے پہلگام کا واقعہ ہوا، ہم نے تو پہلے دن سے انہیں کہا کہ بھئی ہمیں ثبوت دیں، ہم آپ کے ساتھ تمام تعاون کرنے کے تیار ہیں. آج تک ثبوت مہیا نہیں کر سکے. ہے ہی نہیں نا، ہے ہی نہیں. تو اپنی کمزوریاں چھپا رہے ہیں اور پاکستان پہ چڑھ دوڑے. پوری اپوزیشن اور میجورٹی آف عوام مودی کے خلاف ہوئی. کیا آپ نے اتنا جھوٹ بولا؟ دیکھیں جھوٹ بولا، اتنا جھوٹ بولا کہ ہم نے لاہور پہ اس کی پورٹ پہ قبضہ کر لیا. بھائی لاہور میں کون سی پورٹ ہے؟ ایئرپورٹ تباہ ہو گیا کراچی والا، کراچی کا. اور پشاور کی پورٹ پہ قبضہ. ایسے نمونے جھوٹ بولے کہ اب دنیا جگسائی ہو رہی ہے. وہ کارٹون نیٹ ورک کہتے ہیں نا، انڈین میڈیا کو کارٹون نیٹ ورک کہا جاتا ہے. ڈرامے دیکھیں نا، وہ بالی ووڈ انڈسٹری ہے نا، ایک وہ شائننگ انڈیا کا چہرہ ڈراموں میں دکھاتے ہیں. ایکچولی وہاں پہ 60-65% ڈیلی ان کو روٹی کے لیے حکومت امداد دیتی ہے. دیکھیں مودی نے سب سے پہلے آ کے کیا کام کیا کہ لیٹرینز بنائی. مطلب وہاں لوگوں کے لیے لیٹرینز تک نہیں ہے. اور پاکستان میں لوگ آتے ہیں کہتے ہیں یہاں بڑی لوگ خوشحال ہیں.
پاکستان کے لوگ خوشی خوشی آپ دیکھیں کہیں کسی مال میں چلے جائیں, کسی پارک میں چلے جائیں, لوگ خوش و خرم ہیں, تر و تازہ چہرے اور ایک جذبے کے ساتھ لوگ نظر آتے ہیں. انڈیا میں چلے جائیں مرجھائے ہوئے چہرے, غربت بھری پڑی ہے. تو جو بھی پاکستان میں آتا ہے وہ کہتا ہے کہ مطلب اتنے مہمان نواز لوگ, اتنا خوبصورت ملک. وہ کہتے ہیں پاکستان سے تو چلے جاتے ہیں لیکن پاکستان ہمارے دل میں اٹکا رہتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ انڈیا جو پاکستان کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کر رہا ہے, یہ بھکلاہٹ کا شکار ہے. پوری دنیا میں جگہ سائی ہوئی عمار کا حق کے بعد دیکھیں کوئی ملک اس کو بلا نہیں رہا. ایسا ہی ہے. اور جو وزٹ انہوں نے کیے کہاں کہ مالدیو کے کیے ہیں, گریس میں چلے گئے, نمیبیا چلے گئے. پاکستان کہاں کے لیڈر کہاں گئے جی؟ دیکھیں چائنا نے ایس سی او میں وکٹری پریڈ میں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو بھی بلایا اور وزیر اعظم صاحب کو بھی بلایا. ٹرمپ صاحب نے فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ اپنے دیکھیں لنچ کیا اور یہاں تک کہا کہ آئی لو پاکستان. ایسے ہی ہے. دیکھیں پاکستان کے بارے میں ایسے جملے کبھی امریکہ نے بولے تھے؟ کبھی بھی نہیں. تو اگر فیلڈ مارشل کی تعریف ہو رہی ہے یا ہمارے وزیر اعظم صاحب کی تعریف ہو رہی ہے تو پاکستان کی تعریف ہو رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. وہ پاکستان فورسز کے فیلڈ مارشل ہیں, وہ ہمارے وزیر اعظم ہیں, تو ہمیں اس میں خوش ہونا چاہیے. تو انڈیا کو سمجھ نہیں آ رہی, بکلاہٹ کا شکار ہے. اب جیسے دیکھیں آج 6 تاریخ ہے, آج ایک پہلے فیز کا الیکشن تو باہر میں ہو رہا ہے, پھر وہ 11 کو ہو جائے گا, تو اس کے بعد یہ جھاگ کی طرح بیٹھ جائیں گے. انڈینز بھی اب سمجھ چکے ہیں کہ جب بھی الیکشن آنا ہوتا ہے تو مودی صاحب کی کیمپین چل جاتی ہے نا, نیا کشمیر والی ایک کیمپین ہے ان کی, وہ ہمیشہ اس کو جب بھی الیکشن آتا ہے اس سے پہلے لانچ کرتے ہیں, ری لانچ کرتے ہیں اس کا. تو اسے وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ میں کشمیر جو ہے پاکستان سے لے لوں گا, تو وہ پھر یہاں سے اسٹارٹ کر کے لوگوں کو اسٹارٹ کرنا شروع کرتے ہیں. پھر لوگ جو ہے اس چیز سے بچتے ہیں. اب خیر وہ سمجھ گئے ہیں بہت زیادہ اس چیز کو اور اس کو ہٹاتے ہیں وہ اپنے نا دماغوں سے. دیکھیں وہ کہتے ہیں یو کین فول سم آف دی پیپل فار سم آف دی ٹائم بٹ یو کین ناٹ فول آل دی پیپل آل دی ٹائم. اب وہ سمجھ گئے مودی کی چالیں, اب اسے آڑے ہاتھوں پہ لے رہے ہیں کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہو. آپ دیکھیں پاکستان نے آپ کو تاریخی شکست دے دی اور دنیا ان کے ساتھ جڑ گئی ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں اب تو ٹرمپ نے کل جو بیان اس کا آیا, اس نے کہا کہ وہ 8 طیارے گرا دی. 8 طیارے, میں بھی یہی بات کرنے والی تھی. ہم نے کہا 6, انہوں نے کہا نہیں 7 گرائے. ہم نے کہا 7, وہ کہتا نہیں 8 گرائے. تو دیکھیں نا, مطلب امریکہ کے پاس ہر قسم کے سیٹلائٹس ہیں. وہ کہہ رہے 7 تو گرائے اور 6 بھی جو تھا 8واں بھی گرا دیا, کیونکہ بالکل ہی تباہ و برباد قسم کا ہو گیا, دوبارہ وہ چل ہی نہیں سکتا. تو اب دیکھیں کہ کوئی دنیا کی سب سے بڑی طاقت پاکستان کی کتنی تعریف کر رہے ہیں, اور $500 ملین کا یہاں انویسٹمنٹ بھی کر گئے کہ انہیں ریلائز. دیکھیں جو ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ نے یہ خزانے نہیں رکھے ہوں گے؟ ہمارے جو بڑوں نے قربانی دی 1947 میں, جو ہمارے شہداء ہیں کارگل کے, 65 وار کے, 71 وار کے, تو کیا ان کا خون رائے گا چلے جائے گا؟ ابھی جو شہادتیں ہم دے رہے ہیں فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کے خلاف, کیا یہ خون رائے گا چلے جائے گا؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے خزانے نہیں چھپائے ہوئے. پاکستان دیکھیں 68 to 70% معدنیات سے بھرا ہوا ہے. اور اب تو پتہ چلا کہ دنیا کے جو قیمتی ترین کرٹیکل منرل ریئر ارتھ میٹلز ہیں وہ ہمارے گلگت بلتستان میں, ہمارے چترال میں, ہمارے بلوچستان میں بھرے ہوئے ہیں. تو یہ امریکہ کو احساس ہو گیا ہے, اور یہ پہلا موقع ہماری ہسٹری میں آیا ہے کہ جہاں چائنا بھی سی پیک میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور امریکہ بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے. اور سعودی عربیہ نے تو دیکھیں آپ کے ساتھ اسٹریٹجک میوچل ڈیفینس ایگریمنٹ کر دیا ہے. اب تو پاکستان جو سعودی عربیہ کے اوپر کسی ملک نے بھی اس کو اگر جارحیت کی, وہ دوسرے ملک پہ جارحیت سمجھی جائے گی. تو اب انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ جلد پاکستان جو ہے وہ دنیا کا طاقتور ترین اور خوشحال ترین ملک بننے جا رہا ہے. انشاءاللہ پاکستان چمکتا ہوا ستارہ ہے. دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے وہ صرف بندوق سے نہیں جیتی جا سکتی, بلکہ قومی اتحاد اور اتفاق اعتماد سے جیتی جا سکتی ہے. پاکستان کے دشمن اندر ہوں یا باہر ہوں, انہیں یہی پیغام ہے کہ ہم ایک ہیں اور اپنے ملک کے دفاع کے لیے ہم متحد ہو جائیں گے. ہم ایک ہیں اور ایک رہیں گے انشاءاللہ رہیں گے, اور دشمن ہمیشہ ناکام ہوگا. یہ واحد دنیا کا ملک ہے جو نظریاتی ملک ہے, جو اسلام کے نام پہ قائم ہوا, جس کو ہم کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اب یہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس کے سامنے صرف پاکستان کا مفاد ہے. وہ جو فیصلے کر رہے ہیں پاکستان کے مفاد کو رکھ کے کر رہے ہیں, اور وہ کسی جو ہے چاہے اندرونی ہمارے جو کالی بھیڑیں ہیں یا بیرونی, کسی کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ پاکستان کو انڈرمائن کرے. اگر کسی نے کی تو ہم ان کا انشاءاللہ صفایا کریں گے, اور ہر آنے والے دن کے ساتھ پاکستان کو انشاءاللہ مضبوط سے مضبوط تر بنائیں گے. سر تھینک یو سو مچ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین تھینک یو فار جوائننگ اس.